الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پر بد نگاہی بد نظری کو حرام قرار دیا ہے۔ جو رشتے اس کے لیے محرم رشتے نہیں، ان رشتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا یا اپنے ہی رشتوں کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس بد نظری کا سب سے بڑا وبال یہ ہے اللہ رب العزت اس کے اعمال کا نور چھین لیتے ہیں، اعمال کی حلاوت اس کے دل سے نکال لیتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز وہ اعمال کا نور ہوا کرتا ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے صدقات، آپ کا حج، آپ کی تلاوت، جتنے بھی اعمال ہیں، ہر ایک عمل کا اللہ رب العزت نے ایک نور رکھا ہے، ہر ایک عمل کی اللہ رب العزت نے ایک حلاوت رکھی ہے۔ لیکن جو آدمی بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اس لذت کو، اس نور کو چھین لیتے ہیں۔ نور سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو مزید اس عمل کی توفیق ملتی ہے جو اس نے کیا ہے، لیکن بد نگاہی کرنے والے سے اللہ رب العزت عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں اور اس کے دل میں بے اطمینانی، بے سکونی شامل کر دیتے ہیں۔ اب بد نگاہی سے بچنے کے لیے کچھ کام ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو اختیار کر لیں گے تو آپ بد نگاہی سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ گھر سے نکلیں، راستے پر چلنے کا ارادہ کریں تو اپنی نگاہ کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کے لیے ضرورت ہے، یعنی بے جا آنکھیں کھول کر پھاڑ کر راستے میں ہر پڑی ہوئی چیز کو دیکھنا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ ضرورت کے تحت اپنی آنکھ کو بلند کریں، اپنی آنکھ کو کھولیں، بقیہ اپنی نظروں کو نیچے رکھ لیں۔ اور یہ ارادہ راستے سے چلنے سے پہلے کر لیں کہ میں نے راستے میں کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور راستہ ختم ہونے کے بعد پھر اپنا جائزہ لیں، کیا میں نے واقعی ہی جتنی ضرورت تھی اتنی نگاہ اٹھائی، کیا میں نے حرام کی طرف تو نہیں نگاہ اٹھائی۔ تو یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بد نظری سے حفاظت فرمائیں گے۔ ایسے ہی اگر اس سے بد نظری ہو جاتی ہے تو یہ آ کر 2 رکعات نماز پڑھ لے اور پھر اللہ سے توبہ کر کے نئے سرے سے عزم کر لے کہ اللہ اب مجھ سے بد نگاہی ہوئی ہے، میں آئندہ اس پر توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کروں گا۔ ایسے ہی آپ راستے میں چلے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں جس پر اللہ رب العزت کا ذکر جاری رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھیں۔ یقیناً جب آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی ذات بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے تمام گناہوں سے، خاص طور پر بد نظری کے گناہ کے۔ ایسے ہی نمبر 4، آپ جب بازار میں نکلیں، آپ کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑ جاتی ہے جو حرام قرار دی گئی، خاص طور پر بد نظری کا تعلق نامحرم کے چہرے کی طرف دیکھنا، شہوت کی طرف سے دیکھنا، اس وقت انسان اس عورت کے تصور کو ختم کر کے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کا تصور کر لے کہ یہ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی ہے تو میری بھی ماں بہن بیٹی ہے، اگر میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو کل کو میری بہن ماں بیٹی کی طرف بھی کوئی دیکھ رہا ہوگا، لہٰذا اس طرح کرنے سے بھی انسان کی بد نظری سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر انسان سے بد نظری ہو رہی ہے تو فوراً انسان آخرت میں ہونے والے عذاب جو بد نظری کی وجہ سے ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں سیسا بھر دیا جائے گا بد نظری کی وجہ سے، تو یہ عذاب کیا میں مستحق، میں عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ بد نظری کے گناہ سے بچ جائے گا۔ ایسے ہی جب بد نظری ہو جائے تو یہ کام تو بڑا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کچھ ہی دن کر لینے سے آپ
کی اس گناہ سے عادت چھوٹ جائے گی، یعنی اپنے اوپر سزا مقرر کر لیں، اپنے اوپر کچھ ڈنڈے لگا لیں، کوڑے لگا لیں، تاکہ آپ اس بد نظری کے نگاہ سے بچ سکیں۔ ایسے ہی اگر آپ سے بد نظری ہو جاتی ہے تو اپنے اوپر کسی عبادت کو طے کر لیں کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنی رکعات نفل پڑھوں گا، اس سے بھی آپ اس گناہ سے وبال سے بچ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر کسی نفلی عبادت کو لازم کر لیں کہ اگر میں بد نظری سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو اتنے پیسے اور اتنے صدقات میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، جس کی وجہ سے انسان بد نگاہی سے بچ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ سے بد نگاہی ہو جاتی ہے تو آپ کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات سنائیں کہ اگر میں اس گناہ سے نہ بچ پایا اور اسی مصیبت میں پڑا رہا تو دنیا آخرت میری برباد ہو جائے گی، اور اگر میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ بد نگاہی ایسے ہے جیسے جسم پر خارش کی مانند۔ خارش کرنے سے انسان کو کچھ دیر کے لیے لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی جان کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ البتہ اگر وہ ڈاکٹر کے کہنے پر خارش کرنے سے رک جائے تو عارضی طور پر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے صحت کی نعمت مل جائے گی۔ ایسے ہی انسان بد نگاہی سے اگر اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا اور اس محفوظ کرنے کے لیے جو تکلیف اور مشقت آئے گی اس پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے دل میں ناجائز اور بری شہوت لیے ہوئے ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہا، اس کو چھپائے ہوئے، اس پر تکلیف آ رہی ہے، برداشت کر رہا، صبر کر رہا، اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے تو یہ شہید کی موت مرے گا۔ ایسے ہی جب آپ بد نگاہی کر رہے ہیں اس وقت تصور کریں یہ جو آدمی ہے، یہ جو عورت ہے جس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، جس لڑکے کی طرف میں شہوت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اگر اس کے والدین کو پتہ چل جائے، اس کے بھائیوں کو پتہ چل جائے، اس کے ورثاء کو پتہ چل جائے تو وہ میرا کیا حال کریں گے؟ یقیناً وہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اور سب سے بڑی ذات عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ میرے اس گناہ پر مطلع ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ ایسے ہی بد نگاہی کرنے والا وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یا اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں اس گناہ سے بچ نہیں سکتا، اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ ہی نے میرے لیے حل نکالنا ہے، ذریعہ نکالنا ہے۔ یا اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس گناہ سے نکال دیجئے، تو اللہ رب العزت اسے ضرور بضرور بد نگاہی کے گناہ سے نکال لیں گے۔ ایسے ہی بد نگاہی جس سے ہوتی ہے، بد نظری جس سے ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کرے کہ تجھے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، اور تیری حرکتیں ایسی پست، تو فلاں مخلوق کے سامنے بڑا باعزت بنا پھرتا ہے، لیکن مخلوق سے نظریں چرا چرا کر تو زانیوں کسی حرکتیں کرتا ہے، اور مخلوق پر تو اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، لیکن ایک اوپر ذات خالق ہے جو تیرے ہر چھپے اور ظاہر بید کو جاننے والی ہے، لہذا انسان کو شرم کر۔ ایسے ہی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے کہ تو بڑا تصوف اور سلوک اور ذکر اللہ، اہل اللہ کے ساتھ تعلق کی باتیں کرتا ہے اور ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، حقیقت میں تیرا تعلق ان گھٹیا حرکتوں کے ساتھ ہے جو جہنم تک لے جانے والی ہیں۔ اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے انسان تو ہوش و حواس رکھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، لیکن تیری حماقت ایسی ہے تو بری حرکتوں میں پڑا ہوا ہے جو سراسر موجب وبال ہے۔ اور ایسے ہی انسان اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے انسان تو کتنی بری اور کتنی گھٹیا تجارت کر رہا ہے، ایسے کام میں پڑا ہوا ہے جس کا وبال دنیا آخرت میں پڑے گا، اور آخرت میں تیرا عذاب تیرا انتظار کر رہا ہے، اور جب تک تو توبہ نہ کر لے
میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو جب نفس کو یہ باتیں سنائیں گے تو نفس ضرور بضرور اطاعت پر آئے گا، فرما برداری پر آئے گا، اور بدنگاہی سے اپنے آپ کو روکنے پر مجبور کر دے گا۔ اور بدنگاہی سے بچنا انتہائی درجے کا ضروری ہے۔ آپ کی تمام عبادات کی حفاظت وہ نظروں کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی نظر کی حفاظت نہیں تو آپ کی عبادات تمام کے تمام گناہوں کی لپیٹ میں آ کر ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بدنگاہی کے وبال سے محفوظ فرمائے، بدنگاہی کے گناہ سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔